الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ لا تعداد درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ دعا گو ہوں اللہ ہمارا یہ جمعہ قبول و منظور فرمائے۔
آج کا ہمارا سبق بڑا اہم سبق ہے۔ دعا گو ہوں اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکل میں اللہ نے آپ کو ساتھی عطا فرمائے، اور یہ صحابہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کا ان سے امتحان لیا، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، دل کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ کبھی بدر میں کھڑا کر دیا، رمضان کا مہینہ ہے اور گرمی کا موسم ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، 313 ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، صحابہ پھر بھی گھبرائے نہیں۔ کبھی احد میں لا کر کھڑا کر دیا، کبھی غزوہ حنین میں لا کے کھڑا کر دیا، کبھی غزوہ تبوک میں لا کے کھڑا کر دیا، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے سارا مال لے کر آزمایا، کبھی اولاد لے کر آزمایا، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کے اندر باپ کے سامنے بیٹے کو کھڑا کر دیا، بیٹے کے سامنے باپ کو کھڑا کر دیا۔ یہ سارے امتحانات لینے کے بعد رب نے رزلٹ آؤٹ کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو جانچا، پرکھا۔ ہم اس نتیجے پر اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، ہم پہنچے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ہم نے سارے صحابہ کو معاف فرما دیا اور ان کو اجر عظیم عطا فرما دیا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہیں۔ جن سے رب راضی ہو جائے، بھلا کوئی بات باقی رہتی ہے کہ وہ رب سے راضی نہ ہوں؟ دعا گو ہوں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ جو امتحان اللہ نے ان کا لیا، یہی امتحان کچھ واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، وہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کی جنت کی سرٹیفکیٹ کے اعلان بھی کر دیے۔ انہوں نے تو جان کی، مال کی قربانیاں دے کر ان امتحانات کو پاس کیا، ہم تو بغیر قربانیاں دیے وراثت میں دین اسلام ملا ہے۔ ہماری پھر بھی حالت یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز نصیب نہیں، ہماری پھر بھی یہ حالت ہے کہ رمضان المبارک کے سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے اور ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ بہرحال کچھ واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جسے نہ دل تسلیم کرتا ہے نہ دماغ تسلیم کرتا ہے، کہ یارو ایسا بھی ہو سکتا ہے، بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے رہا ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہو سکتا نہیں۔ میرے بندے، تیرا دل مانے یا نہ مانے، تیرا دماغ مانے یا نہ مانے، جب اللہ کے قرآن کا فیصلہ آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فیصلہ آ جائے، پھر آمنا و صدقنا، اگرچہ مگرچہ چوچے چناچے لیکن ویکن اس کی اجازت نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے پورا قرآن مجید آپ ترجمے سے پڑھ کے دیکھیں، بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں جن کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، دل و دماغ سکون میں آتا ہے۔
تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 259 اور 260 میں اللہ نے دو بڑے بہترین واقعات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، جن کو سننے کے بعد نہ دل تسلیم کرتا ہے نہ دماغ تسلیم کرتا ہے۔ یہاں مومن کا ایمان چیک کیا جائے گا کہ اس کا ایمان کتنا ہے رب کے قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، تیسرا پارہ ہے، 259 آیت نمبر ہے، عزیر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر، تفسیر بزاوی کے اندر حضرت ارمیہ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، ارمیان بھی نام لیتے ہیں، ارمیہ بھی نام لیتے ہیں، لیکن صحیح تفسیر کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ وہ بستی پوری کی پوری چھتوں کے بل گھری پڑی ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پوری بستی تباہ ہوئی پڑی ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، پوری بستی ختم ہے، کچھ بھی نہیں، بیٹھ گئے۔ ذہن میں ایک سوچ آئی، جبکہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ بیٹھے بیٹھے سوچ میں آیا، کہنے لگے کیف انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ پوری بستی ختم ہوئی پڑی ہے، نہ کوئی نام و نشان، یہ چھتیں گری، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ان میں جان کیسے آئے گی؟ نہ بندہ نظر آ رہا، ہڈیاں پڑی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ سوال ذہن میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا۔ کیسے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے آپ کی حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، فرشتے کو بھیج کر روح کو قبض کر لیا۔ اللہ نے کتنے سال سلایا؟ 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 عام، اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا۔ ثم بعث، پھر اٹھایا۔ جب اٹھ کے بیٹھے، اللہ نے پوچھا قال کم لبست، بتائیے کتنا عرصہ آپ نے آرام کیا ہے، کتنی دیر کے لیے آپ سوئے ہو؟ کہنے لگے قال لبست یوما او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ یا ایک دن میں نے آرام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا قال بل لبست 100 عام، ایک دن نہیں، دن کا کچھ حصہ نہیں، 100 سال کے لیے ہم نے آپ کو سلا دیا، 100 سال بعد آپ کو زندہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ کو 100 سال کے لیے سلا دیا، آپ کے کھانے کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری تھی، 100 سال بعد اپنے کھانے کو دیکھیے، لانے والا جو پانی آپ لے کر آئے تھے و شرابی کا، اس کو بھی دیکھیے، لم یتسنہ، بوسیدہ ہونا تو دور کی بات ہے، پانی کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے، ہم نے ذائقہ بھی چینج نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لائیے دنیا کی ایسی ٹیکنالوجی، ایسے فریزر جو 100 سال تک کسی کھانے کو محفوظ کر سکے۔ یہ دل مانتا ہے، دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یارو 100 سال سوئے رہے، نہ کسی نے آتے ہوئے دیکھا، نہ جاتے ہوئے کسی کی نظر پڑی، نہ کسی نے جگایا، نہ اٹھایا، نہ کھانا کسی نے اٹھایا، نہ لانے والی سواری کسی نے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک، فرمایا یہ جو تم سواری ساتھ لائے تھے نا، گدھا، ذرا اس کی طرف بھی نظر رکھو، اس کو دیکھو، آپ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ساتھ میں نصیحت بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اور یہ آپ کے لانے والی سواری، یہ کھانا، آنے والی دنیا، یہ لوگ، قیامت تک کے لیے ہم نے اسے نشانی بنا دیا۔ دو چیزیں سامنے آئیں، 100 سال بعد اللہ نے زندہ کیا، کھانا صحیح سلامت۔ تیسری چیز فرمایا وانظر الی حمارک،
جو گدھا لے تھے ذرا اس کی طرف نظر دوڑاؤ۔ آگے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو آپ کو تو ہم نے زندہ کر دیا، اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو یہ گدھے کی ہڈیاں کیسے جڑتی ہیں، کیسے اس پہ ہم گوشت چڑھاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ہڈیاں جڑتی گئیں، گوشت چڑھتا گیا اور گدھا زندہ ہو گیا۔ اب اس بات کو یہاں ٹھہر کر ذرا سوچیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں، کن فیکون، اللہ نے حکم دیا ہو گئی۔ یہاں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات نہ دل تسلیم کرتا ہے نہ دماغ تسلیم کرتا ہے کہ یارو 100 سال کے لیے بندہ سویا رہا، نہ کھانا خراب ہوا، نہ انہوں کو کسی نے جگایا، یہ دل و دماغ تسلیم کرتا نہیں۔ لیکن یہاں اللہ ایمان تک چیک کر رہے ہیں کہ یہاں مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے جب رب کے قرآن کا فیصلہ آ گیا ہے وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہو سکتا۔ تمہارا دل مانے یا نہ مانے، تمہارا دماغ مانے یا نہ مانے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ آ گیا، وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت دوسرا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ کے کتنے لاڈلے پیغمبر ہیں، جد الانبیاء، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، جد الانبیاء، انبیاء کے دادا، کتنے بڑے القاب اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ جو آیت اوک الذی میں نے پڑھی، اس سے پچھلے والی آیت میں جب نمرود سے ان کا مکالمہ ہوا، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے کہ آپ کا رب کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ، زندے کو مردہ۔ انہوں نے 2 بندے منگوائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، یہ ایک قصہ جو چلتا ہے۔ اور یہ پھر آگے چلتے آئیں تو انہوں نے بتایا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو تم کہتے ہو، میں نے کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تجھ میں ہمت اور تپڑ ہے تو مغرب میں سورج سے نکال سورج کو۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کی بوتھی بند ہو گئی، لاجواب ہو گیا۔ پھر یہ واقعہ، اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مکالمہ جیت گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، دل میں خیال آیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہنے لگے یا اللہ مکالمہ تو میں نے اس سے کر لیا اور یا اللہ تو نے فتح بھی عطا فرما دی، لیکن یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں كَيْفَ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تیرا مجھ پہ ایمان نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ ایمان تو بڑا پختہ ہے، یقین بھی بڑا پختہ ہے، بس دل کو تسلی دینے کے لیے ایسے پوچھ لیا ہے، باقی ایمان پکا ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، ایسا کرو 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کو ان پہاڑوں پہ پھیلا دو۔ پھر فرمایا ثم ادعوهن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، فرمایا ان کو ذبح کر کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ رکھ دے، ان کو بلانا تیرا کام ہے، ٹکڑوں کو اٹھا کر جوڑ کر پرندے کو زندہ کرنا مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ پرندے پکڑے، ذبح کیا، ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ رکھ دیے، آواز دی، آواز دیتے گئے، پرندہ ہڈیاں اٹھتی گئیں، جوڑ جڑتے گئے، پرندہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہیں رب العالمین، یہ ہے ہمارے خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے قرآن کا جو فیصلہ آ گیا وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہو سکتا۔ تیرا دل نہیں مانتا، نہ مانے، یہی تو وجہ تھی نا کہ دوڑتا ہوا ابو جہل جو ہے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے رات کے کچھ حصے میں
یہاں سے میں نے بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر، پھر جہنم جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دکھائی گئی، معراج بھی کرائی گئی، رات کے کچھ حصے میں یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ بات کس نے کی ہے؟ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہنے لگا یہ بات اس نے کی ہے جسے تم نبی مانتے ہو۔ اب یہاں ہوتا کوئی ہمارے جیسے کم ایمان والا، کمزور ایمان والا، یار یہ ہو تو نہیں سکتا، دل و دماغ تو نہیں مانتا، اتنا لمبا سفر، پھر یہ پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، ساتواں آسمان، پھر یہ کیسے، دل و دماغ تو نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں پہلے اللہ کے نبی سے میں پوچھ لوں گا پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ آپ کے ایمان پہ قربان جاؤں، کہنے لگے یہ تیرا دماغ، دل و دماغ مانے یا نہ مانے، تیرا دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ معراج کرائی گئی تو معراج ہوئی ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے بیت المقدس، وہاں سے ساتواں آسمان، پھر معراج، پھر جنت، پھر جہنم دکھائی گئی۔ فرمایا تیرا ایمان مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، اللہ کے نبی نے حکم کر دیا، فرما دیا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہو سکتا۔ جب یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہوگا پھر اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح اب اپنے رب کے پاس آ جا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ شرط کیا ہے کہ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ صحیح البخاری ہے، تیسرا واقعہ صحیح البخاری ہے، باب سورج گرہن کے متعلق ہے۔ سورج گرہن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، نماز پڑھائی، آپ نے لمبی نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے سورج کے گرہن کھل چکا تھا۔ نماز کے بعد حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ اکرام ایک ایک چیز نوٹ کیا کرتے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی آج نماز میں ہم نے 2 باتیں نوٹ کی ہیں، وہ کون سی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نماز کی حالت میں ایک قدم آپ نے آگے کیا، پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئے، پھر آپ نے نماز کی حالت میں ایک قدم پیچھے ہوئے، پھر آپ اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی یہ کیا چیز تھی، یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت الجنہ، جب میں نے ایک قدم آگے کیا مجھے جنت دکھائی گئی۔ کیا دکھائی گئی؟ جنت۔ وَلَوْ أَصَبْتُهُمْ مِنْهُ لَمَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا اگر میں اس جنت کے باغات میں سے ایک گوشہ توڑ لیتا، وَلَوْ أَصَبْتُ، میں اس سے ایک گوشہ پا لیتا، لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا قیامت تک وہ گوشہ آپ سے ختم ہوتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری امت قیامت تک وہ گوشہ کھاتی رہتی، قیامت تک وہ جنت کا گوشہ وہ ختم ہو سکتا نہیں، میں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، اتنی دیر میں اللہ نے جنت واپس اٹھا لی۔ اگلی بات سے پہلے یہاں رک کے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس جنت کے درخت کا گوشہ اتنا بڑا ہے، یا یوں سمجھ لیں اس میں برکت اتنی ہے کہ قیامت تک میرے نبی کی امت کھاتی رہتی، وہ ختم نہ ہوتا، تو وہ درخت کتنا بڑا ہوگا، پھر وہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے مصلی رسول پہ سامنے دکھائی گئی۔ اب ذرا آپ نظر دوڑائیں کہ یہ مصلی کی کتنی جگہ ہے، یہاں جنت آ سکتی ہے پوری، یہاں وہ درخت آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دکھائی گئی تو دکھائی گئی، کیسے دکھائی گئی، کس حالت میں دکھائی گئی، کتنی دکھائی گئی، کس کنڈیشن میں دکھائی گئی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا کہ مجھے جنت دکھائی گئی اور میں نے اس گوشے کو توڑنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی نے فرما دیا اس کو دل مانے یا نہ مانے، دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے، مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ کے نبی کا حکم آ گیا وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ پیچھے ہوئے قدم، فرمایا میرے سامنے جہنم لائی گئی، میں نے جہنم کی تپش محسوس کی۔
آپ ذرا تھوڑی سی آگ جلا کے دیکھیں کہاں تک اس کی تپش جاتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جہنم کی گرمائش محسوس ہوئی، اللہ کے نبی کو محسوس ہوئی، صحابہ کو پتہ ہی نہیں۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، ہمارا ایمان اس چیز کے اوپر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہمیں اس پہ اطمینان رکھنا ہے اور دل کو اس کے اوپر اطمینان میں لے کے آنا ہے اور مضبوط کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کا جو حکم آ گیا وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں یارو، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کیا کریں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، ہمارے بڑے اجازت نہیں دیتے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم نے اپنوں کو بھی تو ماننی ہے نا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، ہم بھی تو پیچھے ہمیں دیکھنا پڑے گا نا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن کیا کریں، ہم نے رشتہ داریاں بھی تو نبھانی ہے نا۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ بالکل فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، کیا کریں، زندگی بھی تو گزارنی ہے نا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، جب اللہ کے قرآن کا فیصلہ آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، پھر اگرچہ وگرچہ کی اجازت نہیں۔ تیسری بات، چوتھی بات اور آخری بات کر کے میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لگا رہے ہیں۔ حاضری جب لگانے لگے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جب حاضری لگائی تو ہدہد پکھی جو ہے یہ غائب ہے، پرندہ۔ یہ ہدہد پکھی آپ نے پرندہ دیکھا ہوگا، اس کے سر پر اتنا چھوٹا سا تاج نما بنا ہوتا ہے، یہ درختوں میں زیادہ رہتا ہے اور درختوں میں یہ چونچ مار کر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اللہ نے اس کی چونچ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ چونچ سے درخت کو کاٹ کر اس کے اندر گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ پرندہ جو ہے یہ غائب ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمانے لگے یہ پرندہ جب واپس آئے گا ہدہد، میں اس کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، ایک شرط پہ چھوڑوں گا، اگر کوئی پختہ دلیل لے کے آئے کہ وہ کیوں غائب تھے۔ اتنی دیر میں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر صبر کی تو پرندہ حاضر ہو گیا، آ گیا، کہنے لگا فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، کہ بادشاہ سلامت میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ وہ خبر کیا ہے کہ قوم سبا ایک جگہ پہ یمن میں رہتی ہے، وہاں کی ملکہ عورت ہے، ان کی بادشاہ کون ہے؟ عورت، وہ حکومت کرتی ہے۔ یہ کافی لمبا واقعہ، میں اختصار کی طرف لے کے اور اپنے موضوع کی طرف چلوں گا۔ اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، عورت ان کی بادشاہ ہے، ملکہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھنا شروع کیے، وہاں سے جواب آئے، سلسلہ چلتا رہا کہ آپ اسلام قبول کر لو، ہمارے پاس آ جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قصہ مختصر، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، اپنے قوم کو لے کر آنے کے لیے۔ اب جب وہ آنے کے لیے تیار ہو گئی نا، تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو میرے پاس آ رہی ہیں، آ جائیں گی، لیکن میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے، قوم اور ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت مجھے اپنے پاس چاہیے۔ اب ذرا نوٹ کریں، سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ فلسطین میں۔ قوم سبا کہاں ہے؟ یمن میں۔ فلسطین سے یمن کا سفر ایک سائیڈ کا مفسرین کے مطابق، تاریخ کے مطابق 2500 کلومیٹر بنتا ہے ایک سائیڈ کا۔ دونوں سائیڈوں کو ملائیں تو کتنا بن گیا؟ 5000 کلومیٹر سفر۔ جانا ہے، تخت لانا ہے، ان کے آنے سے پہلے پہلے یہاں موجود ہو، تخت مجھے چاہیے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک،
جنات میں سے ایک جن کہنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ اس جگہ سے ابھی اٹھے نہیں ہوں گے، یہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا، یہ میں کر سکتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تخت کے اندر لگے ہوئے جواہرات، ہیرے، موتی، جو کچھ بھی ہیں، کسی چیز میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ یہ تخت میں آپ کے پاس لے کے آ جاؤں گا آپ کی اس مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ ابھی انہوں نے بات ختم نہیں کی تھی، یہ بیٹھا ہی تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ابھی یہ بیٹھا تھا، ایک شخصیت نے آواز دی کہ یہ تو اتنی مہلت دے رہا ہے، اتنا ٹائم مانگ رہا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے تخت حاضر ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے آپ آنکھ بند کریں، آنکھ کھولیں گے تخت حاضر ہوگا۔ سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ پلک جھپکے گی تخت حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں تفسیر بزاوی کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر تو مختصر ہے، تفسیر بزاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ قال الذی، اس شخصیت سے مراد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگرچہ بعض نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے مشیر کے متعلق لکھا ہے، بعض نے کچھ اور لکھا ہے۔ تفسیر بزاوی کے اندر صحیح معنی میں جو اس کا واقعہ ہے کہ شخصیت مراد ہے، الذی سے مراد انسان نہیں، شخصیت مراد ہے۔ جیسے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے رب العالمین کی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، شخصیت مراد ہے۔ اور شخصیت سے مراد یہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے کہ آپ پلک جھپکیں گے تخت حاضر ہوگا۔ اب جو یہاں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا تخت اور 2500 کلومیٹر سفر آنے جانے کا، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پلک جھپکیں گے تخت حاضر ہوگا، اس کو دل مانتا ہے، دماغ تسلیم کرتا ہے کہ یارو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5000 کلومیٹر سفر ہے، یہ دل نہ دل تسلیم کرتا ہے نہ دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عندہ، آنکھ بند کی، آنکھ کھولی، پلک جھپکی، تخت حاضر تھا، مستقرا عندہ، اپنے سامنے پر پایا۔ قال ھذا من فضل ربی، کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب یہ مجھے آزمانا چاہتا تھا، میں رب کا شکر گزار بنتا ہوں یا رب کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات سمجھانے کا یہاں مقصد پھر وہی میری بات آ جائے گی کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ آ جائے، دل و دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے، تیرا ایمان اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فیصلہ آ گیا، تیرا دل و دماغ مانے یا نہ مانے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تسلیم کر لیا تو تیرا ایمان مکمل ہے۔ اگر تیرے دماغ کے اندر، تیرے دل کے اندر اگرچہ مگرچہ لیکن ویکن آ گیا کہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، ایسے لکھ دیا گیا ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو یا نہ ہو، یہ تھوڑا سا شک بھی تیرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تو تیرا ایمان بھی ضائع ہو گیا، تیری زندگی بھی برباد ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-4 واقعات اس لیے سنائے ہیں تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، جو اس پہ اطاعت کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہوں اور غیب پر یقین رکھتے ہوں۔
نظر آتا ہے نہیں آتا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ آ گیا وہ سچ ہے۔ اللہ نے فرما دیا قیامت قائم ہوگی، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ حساب و کتاب ہوگا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، یہ سارے تذکرے ہم سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ نہیں، لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان ہے تو کامیابی ہے، ایمان نہیں تو پھر ناکامی ہے۔ دنیا میں ہمارا کتنا یقین ہے؟ یہ پنکھے چل رہے ہیں، بجلی ہے، پتہ ہے نا عمارت دیتی، کبھی کسی نے سوئچ میں انگلی ڈالی ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے نا بجلی کو، دیکھا ہے کسی نے؟ پنکھے چلتے دیکھ رہے ہیں، بلب چلتے دیکھ رہے ہیں، کسی نے بجلی کو دیکھا نہیں۔ جس نے دیکھا ہے وہ انگلی دیکھنا چاہتا ہے وہ انگلی ڈال کے دیکھ لے۔ یقین ہے انگلی ڈالوں گا مر جاؤں گا، اتنا یقین پختہ ہے کہ اس پہ انگلی گئی جان ختم۔ میرے سامنے آپ رکھ دیں، ایک ٹوکری بھری ہو مٹھائی کی اور قاری صاحب بسم اللہ کریں، اور قاری صاحب نے بسم اللہ پڑھا اور یہ لڈو اٹھا کے منہ کے قریب آیا، قاری صاحب 1 منٹ خیال کیجئے گا، ان سب لڈو کے اندر، رسگلے کے اندر ایک ایسا ہے جس میں زہر ہے، کیا خیال ہے میں کھاؤں گا؟ کیوں؟ دیکھا نہیں، بندے پہ با یقین کر لیا۔ اب کون سا رسگلہ ایسا ہے کہ جو میرے منہ میں آئے گا تو موت آ جائے گی؟ لیکن اس بات پہ یقین اتنا ہو گیا، پختہ اتنا ہو گیا انسان کہ یارو ہو سکتا ہے جو میرے منہ میں جانے والا رسگلہ اسی کے اندر زہر ہو، موت آ جائے گی، نہیں کھاتا۔ یارو دنیا کی زندگی کے لیے تم اتنے یقین کے اندر ہو، دنیا کی زندگی کے لیے تمہارا اتنا پختہ یقین ہو گیا ہے، لیکن رب کے قرآن کا فیصلہ آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اور پھر میں کہتا ہوں یار بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، بزرگ بھی تو ہے نا، بات بھی ٹھیک ہے لیکن ان کی بھی تو سننی ہے نا، کیا کریں؟ میرے محترم بھائیو، پھر یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ رب سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایمان پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔